امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو اللہ عز و جل کی خوشنودی چاہتے ہوئے مسجد بنائے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں گھر بنانے کا موقع مسجد بنانے والوں کو ملتا ہے۔ لوگ ایتھنز میں رہتے ہیں اور بہت سے آئے بھی اسی لیے ہوں گے کہ وہاں جا پاکستان میں اپنا گھر بنا لیں گے، انڈیا سے آئے ہوں گے، بنگلہ دیش سے آئے ہوں گے، غریب ملکوں سے بہت سارے لوگ یورپ اس لیے آتے ہیں کہ چلو یار پیچھے گھر بن جائے گا، کچھ فیملی کے مسائل حل ہو جائیں گے، کچھ جناب خوشحالی آ جائے گی، کوئی لائف سٹائل بہتر ہو جائے گا۔ ارے جس دنیا میں جس گھر میں چند سال رہنا ہے اس کو بنانے کے لیے تو وطن بھی چھوڑ دیا، اور جس جنت میں ہمیشہ 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 رہنا ہے، اللہ نے چاہا جنت میں جو جائے گا پھر واپس نہیں آئے گا، ہم فیہا خالدون، کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو وہاں گھر بنانے کی فکر کس نے کی؟ اور کتنا پیارا طریقہ میرے آقا نے فرما دیا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو انشاءاللہ مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں گے۔ اسی طرح میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، جو لوگوں کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر گھر بنائے گا۔ اچھا، دنیا میں ایک اور بڑی خواہش ہوتی ہے، چھوٹا گھر تو سبھی کے پاس ہوتا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو بے گھر ہوتے ہیں، مگر چھوٹا گھر ہو تو ذرا کشادہ ہو جائے، ذرا ہوادار ہو جائے، ذرا ویل فرنشڈ ہو جائے، پرسکون ہو جائے۔ بنگلے والا ہوتا ہے کہتا اور بڑی کوٹھی ہو جائے، پیٹ بھرتا نہیں۔ تو بہرحال دنیا کا گھر کشادہ خوبصورت، اس کی سب کو تمنا۔ سنو سنو، جنت میں کیسا گھر عطا کیا جائے گا اس سے سنتے ہیں کہ جو مالک جنت ہیں، جو اللہ کی عطا سے اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں۔ کیا فرماتے ہیں میرے آقا؟ جو حلال مال سے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ ارے موتی اور یاقوت کا گھر تو دنیا میں نہیں بنا سکتے نا، جنت میں بنے گا انشاءاللہ۔ اور کس کو ملے گا؟ جو اپنے حلال مال سے، پاک مال سے اللہ کے گھر کو بناتا ہے۔ تو اے ایتھنز میں، نیا زوئی میں موجود اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، مسجد بن رہی ہو، عاشقان رسول بنا رہے ہوں تو اس میں پھر آگے بڑھ کے حصہ ملایا کریں۔ پرابلم یہ ہے جب مسجد بنتی ہے تو بیچارے عاشقان رسول کو مسجد بنانے کے لیے گھر گھر جانا پڑتا ہے، لوگوں کا ذہن بنانا پڑتا ہے۔ ارے یہ تو لاٹری ہے، اگر آپ کے محلے میں مسجد بن رہی ہے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ آج گھر لیتے ہوئے بندہ یہ دیکھتا ہے یار ذرا بس اسٹیشن قریب ہونا چاہیے، بیرون ملک میں زیادہ دیکھا جاتا ہے ٹرین اسٹیشن قریب ہونا چاہیے، لوکل ٹرانسپورٹ قریب ہونا چاہیے، پھر ہاسپٹل بھی قریب ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی ذرا ضرورت کی چیزیں، بازار، میڈیسن اور جو سبزی وغیرہ ہے، یوٹیلیٹیز ہیں، یہ بھی قریب ہونی چاہیے۔ یہ گھر لیتے ہوئے سوچتے ہو کہ مسجد قریب ہونی چاہیے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کا گھر میرے گھر کے قریب ہو؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا، the best part on the earth in the court of Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا وہ مسجد ہے۔ ارے ہمیں تو جھوم جانا چاہیے کہ میرا گھر اللہ کے گھر کے قریب ہے، جو رحمتیں برس رہی ہوں گی مجھے بھی کچھ عطا ہو جائیں گی، میں تو پڑوسی ہو گیا نا اللہ کے گھر کا۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہاں تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ مسجدیں تھوڑی ہیں، ایسے بھی مسلمان دیکھے گئے جو مسجد کے قریب گھر پسند نہیں کرتے کہ یار وہ مسجد کے قریب گھر ہوگا تو ذرا پارکنگ کا پرابلم ہو جائے گا، بلکہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد کے بالکل قریب والا گھر سستا ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ لینا پسند نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ مسجد کے قریب گھر ہوگا تو روزانہ گھر میں اذان کی آواز آئے گی، اور اذان کی برکت جہاں جہاں اذان کی آواز پہنچتی ہے اللہ کی رحمت پہنچتی ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ قدر، ارے ان سے پوچھو جو مسجد دیکھنے کو ترستے ہیں۔ ایک بار ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ماموں تھے یا چچا تھے، امریکہ سے آئے، ان کے گھر پہ آئے، ظہر کا وقت ہوا، 1 گھنٹہ پہلے وہ وضو کرنے لگے اور مسجد میں چلے گئے، واپس آئے
تو آ کر پوچھتے بیٹا عصر کا وقت کب ہوگا؟ عصر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے پھر وضو وغیرہ کیا چلے مسجد کے لیے چلتے ہیں. وہ کہنے لگے ماموں ابھی تو بہت دیر باقی ہے, اتنی جلدی کیا ہے؟ کہتے بیٹا تم کیا جانو مسجد کیا ہے, ہم سے پوچھو. ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں, ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں 25-30 کلومیٹر تک مسجد نہیں ہے. یہ کان ترستے ہیں اذان کی آواز سننے کے لیے. کتنی لمبی ڈرائیو کرنی پڑتی ہے جب جا کے مسجد نظر آتی ہے, اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس آنا پڑتا ہے. ارے گھر کے برابر میں مسجد ہے تو میں اللہ کے گھر میں بار بار جانا چاہتا ہوں. اور سچی بات یہی ہے کہ مزہ یہ ہے کہ بندے کو پیار ہو جائے مسجد سے, محبت ہو جائے, ارے اسے قرار آئے مسجد میں. لیکن آج ہمارا حال بہت برا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم نے مسجد کے بنانے کے بارے میں سنا. اچھا, کئی خوش نصیب بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو مسجد بناتے ہیں نا, کچھ مسجد کی خدمت کرتے ہیں, اس کی صفائی میں, اس کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بڑا شوق سے لیتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں. سنو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر اپنی امت کے ثواب پیش کیے گئے, یہاں تک کہ اس گرد کا ثواب بھی پیش کیا گیا جسے مسلمان مسجد سے نکالتا ہے. مسجد سے جو مٹی نکالی نا, اس کا ثواب بھی پیش کیا گیا. تو اے مسلمانوں, مسجد بنانا بھی برکت ہے, مسجد کو صاف رکھنا بھی برکت ہے, مسجد کی خدمت کرنا بھی برکت ہے. ارے آگے بڑھ کر خدمت کیا کرو. مبارک ہو ان اسلامی بھائیوں کو. بعض میں نے دیکھا ہے بیچارے غریب ہوتے ہیں, نہیں دے سکتے مسجد میں عطیات, لیکن دل و جان سے محبت سے خدمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان خدمت کرنے والوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. تو مسجد کی خدمت میں شرمانا نہیں چاہیے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب وہ بات وہی تھی نا کہ مسجد بن جاتی ہے تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں یار وہ مسجد بڑی دور ہے تو جانے میں بڑی سستی ہوتی ہے, بالکل قریب ہوتی نا تو آسانی تھی تو نہیں جاتے, مسجد کی جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, مسجد کی طرف چلنا. سبحان اللہ. سنو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, موطا امام مالک میں یہ حدیث پاک موجود. میرے آقا فرماتے ہیں, جس نے کامل وضو کیا, پراپر وضو کیا اور نماز کے ارادے سے چلا, تو جب تک اس کی نماز کی نیت باقی ہے وہ نماز ہی میں ہے, اور اس کے پہلے قدم کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی اور دوسرے قدم کے عوض ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. جب تم میں سے کوئی اقامت سنے تو ہرگز تیز قدم نہ چلے, بے شک تم سے زیادہ ثواب والا وہ ہے جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہے. جو زیادہ دور سے آتا ہے نا وہ زیادہ ثواب کما رہا ہوتا ہے. اس میں شرمندہ یا پریشان نہیں ہونا چاہیے, مسجد بڑی دور ہے, پیٹرول خرچ ہو جائے گا, تھک جاؤں گا. ارے ہر قدم پر نیکی, ہر دوسرے قدم پر گناہ معاف ہو رہا ہے. ہمیں کوئی کہتے جناب مسجد کی طرف جتنے قدم چلو گے ہر قدم پر یورو ملے گا, بندہ بولے گا تھوڑا اور دور گھر لے لو, جتنا چلوں گا اتنے پیسے. ارے یورو ملے تو میں چلوں, ہر قدم پر نیکی ملے تو نہ چلوں, دوسرے قدم پر گناہ معاف ہو جائے اور قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت پر. آئے ہے مسجد کی طرف ہم نے سنا نا حدیث پاک میں, نماز کی نیت سے چلے گا, ہر قدم پر ایک نیکی, ہر دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں, جس کا مفہوم ہے کہ یہ تو اس کے لیے ہے جو گھر سے یہ نیت کر کے چلا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک نیت ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقیر نے اپنے بارے میں کہتے ہیں چند نیتوں کا اضافہ کر دیا ہے, اگر کوئی اور نیتیں بھی شامل کر لے تو پھر 40 نیتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی. چند نیتیں اس میں کیا ہیں, بڑی پیاری نیتیں, اور ان نیتوں میں سنیے گا ٹائم کتنا لگے گا. گھر سے چل رہے ہیں, ابھی آپ آئے ہیں نا مسجد نماز پڑھنے آئے, گھر سے کئی اسلام میں یہی سوچ کر آئے ہوں کہ بھائی نماز پڑھنی ہے, لیکن اگر یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ راستے میں مسلمان ملیں گے تو سلام کروں گا, مسجد میں جاؤں گا تو سیدھا قدم داخل کروں گا, مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لوں گا, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز ادا کروں گا, نماز کے بعد اگر کوئی جنازہ ہوا تو جنازہ بھی پڑھ لوں گا, انشاءاللہ جنازے کو کاندھا بھی دے دوں گا, 2 مسلمانوں کو لڑتا ہوا دیکھا, جھگڑا کرتا ہوا دیکھا, اس کی صلح کروا دوں گا, کوئی نابینا راستے میں مل گیا اس کو راستہ پار کروا دوں گا, کسی مسلمان نے کوئی مسئلہ پوچھا آتا ہوا تو مسئلہ بتا دوں گا, کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا انشاءاللہ اچھے انداز سے اس کو گناہ سے روک دوں گا. اعلیٰ حضرت نے 40 نیتیں لکھ دی.
فرماتے ہیں مسجد جاتے ہوئے کوئی 40 نیتیں کر لے اللہ کی رحمت سے امید، اب اس کا گھر سے چلنا ایک کام کے لیے نہیں ہے، 40 کاموں کے لیے ہے، ہر قدم پر 40 نیکیاں ملیں گی، اللہ نے چاہا ہر دوسرے قدم پر 40 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب سوچئے نیت، انٹینشن کتنی زبردست چیز ہے، ثواب ملٹی پلائی ہو گیا، لیکن ہم میں سے نیت جانتا کون ہے؟ اللہ عالم نیت امیر اہل سنت کو سلامت رکھے کہ اعلیٰ حضرت کے یہ مدنی پھول چن چن کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اب شاید کلیئر ہوا ہوگا یار، یہ ہر بیان سے پہلے نیتیں کرواتے ہیں، ہر مدنی مذاکرے سے پہلے نیتیں کرواتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں نیتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ فائدہ ہے۔ ارے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مداری نیت پر ہے، تو بندہ نیتیں کرتا چلا جائے، ثواب لوٹتا چلا جائے۔ تو انشاءاللہ نیت کا علم بھی سیکھیں گے۔ اب یہ کہاں سے سیکھیں؟ آپ بولے یہ کون سے کالج میں سیکھیں بھائی، یہ کون سے مدرسے میں جا کے سیکھیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آپ سفر کرتے رہیں گے تو نیت کے بارے میں بھی سیکھتے چلے جائیں گے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے، آپ کو قاری صاحب بھی نیت کرتے نظر آئیں گے، نعت شریف پڑھنے والا بھی پہلے نیت کرتے نظر آئے گا، بیان سے پہلے بھی نیتیں ہوتی ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں، امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں گے۔ چلیں بھائی دور سے تو آ گئے، لیکن بعض اوقات سردیوں کی راتیں، فجر کی نماز میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، گھر سے نکلنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو جو اندھیرے میں مسجد کو جاتا ہے، سبحان اللہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف آمد و رفت رکھنے والے اللہ عز و جل کی رحمت میں غوطے لگاتے ہیں۔ آئے ہائے، ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن ایک کامل نور کی بشارت دی جائے گی، پورا کامل کمپلیٹ نور قیامت کے دن کس کو ملے گا؟ جو رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جاتا ہے۔ تو مسجد ہے، برکت ہی برکت ہے، رہو تو برکت، پڑھو تو برکت، صفائی کرو تو برکت، گھر سے چلو تو برکت، اللہ کی نعمت ہے یہ مسجد، قدر کرو اس مسجد کی۔ اب سنو، اب ہم کیا کرتے ہیں، کب آتے ہیں؟ سب سے آخر میں۔ اچھا پھر آخر میں آ گئے، چلو لیٹ ہو گئے تو اب تھوڑی دیر تو بیٹھ جاؤ، اب امام نے سلام پھیرا نہیں، جانے والوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، ارے اتنی بے قراری، اتنا مسجد میں آ کر ٹینشن، کبھی نماز 5 منٹ لیٹ ہو جائے، 5 منٹ تو دور کی بات ہے، 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو امام صاحب کی خیر نہیں ہے، ارے حضرت 2 منٹ آپ نے دیر کر دی، ہم کب سے بیٹھے ہیں، نماز کے بعد امام صاحب کو پکڑ لیں گے، اذان 5 منٹ لیٹ ہو جائے مؤذن صاحب کی خیر نہیں، ارے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اگر تاخیر ہو گئی تو آپ کو رب کے گھر میں کچھ اور منٹیں مل گئیں، کچھ اور لمحے مل گئے، سانسیں مل گئیں، لیکن ایسی بے قراری، یہی 5 منٹ جماعت لیٹ سے ہونے والا، بلکہ ایسے بھی لوگ دیکھے کہ اگر 4 رکعت امام صاحب عشاء کی نماز 7 منٹوں میں پڑھاتے ہیں، کسی دن امام صاحب نے 9 منٹوں میں پڑھا دی، 2-3 منٹ لمبی کر دی تلاوت، نماز کے بعد پکڑ لیں گے، حضرت وہ اتنی لمبی آپ نے تلاوت کر دی، ہمیں جانا ہوتا ہے، ہماری ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، ہمارے کام کاج بھی ہوتے ہیں۔ یار آپ سوچیں، ٹھیک ہے امام صاحب کو عوام کا خیال رکھنا چاہیے، ایک پراپر ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، لیکن کہیں اس کے اندر مسجد کی بے قراری تو نہیں جھلک رہی کہ مجھے مزہ نہیں آتا مسجد میں زیادہ دیر؟ یہی بندہ جو 2 منٹ کے لیے لڑ رہا تھا، باہر جا کے جناب سگریٹ پیتے ہوئے آدھا گھنٹہ دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، وہاں تو ٹائم نہیں جا رہا، اللہ کے گھر میں آ کر بے قراری کیسی؟ دعا کرو اپنے مولا سے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر میں بار بار بلائے اور قرار بھی عطا فرمائے، چین بھی عطا فرمائے، سکون بھی عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو مسجدوں میں چین آتا ہے، مسجد میں قرار آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو رب کے عرش کا سایہ ملے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم میرے آقا نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ سوچ لو، دل لگتا ہے نہیں لگتا؟ جس کا نہیں لگتا وہ دل کا علاج کرا لے۔ مجھے بتاؤ جو اس وقت بیٹھے ہو، آپ بیٹھے ہیں، سچ بتاؤ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیسا سکون ہے؟ کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے،
تو یہ خوش نصیبوں کو قرار ملتا ہے. اور میں نے وہی کہا نا, جو اس کو بلایا جاتا ہے وہی آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں مسجدوں میں قرار عطا فرمائے. بیٹھا کرو آ کر اللہ کے گھر میں, صرف نماز پڑھنے نہیں. آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, نماز کے بعد بھی کونے میں بیٹھ جایا کرو, اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤ. کبھی اکیلے میں اپنے رب سے باتیں بھی کرو. مولا تیرے گھر آیا ہوں, مجھے بتاؤ. دنیا میں یہ پردیس میں تو بہت ہوتا ہوگا نا, اپنے دل کا حال کسی کو بتانے کو جی چاہتا ہے, اپنی پریشانیاں کسی سے شیئر کرنے کا جی چاہتا ہے. بڑا بیمار ہوں, قرض دار ہوں, کام کاج بھی نہیں چل رہا, گھر پہ بھی بیماریاں ہیں, طرح طرح کے قرضے چڑھ گئے ہیں, بیماریاں آ گئی ہیں. بندہ چاہتا ہے کسی سے دل کا حال کہہ لوں, دو دکھ سکھ کی باتیں کر لوں تو کچھ غم ہلکا ہو جائے. لیکن بات کرنا چاہتا ہوں تو کوئی سنتا نہیں, کسی کے پاس ٹائم نہیں, اور سن بھی لیتا ہے تو حل نہیں کر سکتا. ارے اس کی بارگاہ میں سر کیوں نہیں جھکاتے جو حل المشکلات ہے, جو شافی الامراض ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو دافع البلیات ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, دکھی سب ہیں, مجھے پتا ہے, میں یورپ سے پورا ہوتے ہوئے آ رہا ہوں, ہر کسی کی عجیب داستان ہے, طرح طرح کی مصیبتیں ہیں. دنیا والوں کے تو بڑے چکر لگا لیے نا, اب کچھ دن اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کر دیکھ لو. اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گھر میں, ذہ نصیب اللہ کے گھر میں کونا پکڑ کے اپنے رب سے باتیں کرو. مولا بڑا پریشان ہوں, تیرا بندہ ہوں, گناہ بڑے کیے ہیں, معاف کر دے مولا, مشکلیں حل کر دے. اے اللہ تو نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا. بلکہ آپ کو یہ بھی مشورہ دیتا ہوں, اپنی مادری زبان میں بات کرنا اپنے رب سے, اس میں زیادہ اپنائیت ہے. میرا رب ساری زبانوں کو جاننے والا ہے. ارے وہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے, زبان تو دور کی بات ہے. آنسو بہتے رہیں, التجائیں ہوتی رہیں. یقین کرنا, چند منٹ, آدھا گھنٹہ, 15-20 منٹ, 25 منٹ جب اپنے اللہ سے باتیں کرو گے نا, یہ دل ہلکا ہو جائے گا کہ میں نے وہاں عرضی لگائی ہے جو حل کر سکتا ہے, میں نے وہاں بات کی ہے جو مشکلیں حل کر سکتا ہے. ارے جتنے دھکے دنیا والوں کے کھاتے ہو نا, اپنے پیپر بنانے, اپنے ویزا لگانے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی جاب کے لیے, کبھی رب کی بارگاہ میں کچھ دیر سر جھکا لو. جب کرم کے دروازے کھلیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلہ یہ, ہم دنیا والوں کے پاس تو جاتے ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے, اس سے نہیں مانگتے جو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. دنیا والوں سے مانگتے ناراض ہو جاتے, کیا بار بار آ جاتے ہو. رب کی بارگاہ میں جتنا مانگو میرا رب راضی ہو جاتا ہے. ارے ایسا رب ہے, عطا فرماتا ہے اور دیتا ہے. مجھ سے مانگو میں دوں گا, اس کی مشیت ہے کہ مجھ سے مانگو. لیکن بندہ دنیا والوں سے تو مانگتا ہے, رب سے نہیں مانگتا. اللہ کے گھر میں آنے میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بہرحال مسجد سے پیار کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. حدیث پاک سنیے, میرے آقا فرماتے ہیں جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور جو اللہ کا محبوب بن جائے پھر مسئلہ رہے گا. بھائی لوگ کہتے ہیں یار میرے جناب وہ فلاں منسٹر سے تعلق ہے, اپنی پرابلم نہیں رہتی. میرا بڑے آدمی سے واسطہ ہے, جب مسئلہ ہوگا وہ ساتھ دے دے گا. ارے جس کا رب دوست بن جائے, جس کو رب محبوب بنا لے, پھر کیا مسئلہ رہ جائے گا. تو انشاءاللہ مسجدوں سے پیار کریں گے, اللہ محبوب بنا لے گا. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی سنیے, سبحان اللہ, کیا پیاری حدیث پاک ہے. اے کاش ہمارا دل مسجد میں لگ جائے, ہمیں چین آنے لگ جائے مسجد میں, ہمیں باہر جانے کی جلدی نہ ہو. ہم آئے مسجد میں تو جی چاہے پڑا رہوں, اللہ کے در پہ بستر جمائے رکھوں. سنو سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے یہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں. کوئی دوست گم ہو جائے, کوئی رشتہ دار سالوں نہ ملے اور اچانک گھر آ جائے, ارے کتنی خوشی ہوتی ہے, یہ آ گیا. میرا رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. لیکن بندہ ہے کہ مسجد میں آنے کا جی نہیں چاہتا, بندہ ہے کہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہوتا. دعوت اسلامی والے گھر گھر جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں پھر بھی نہیں آتا. تو آج سے نیت کر لو کہ مسجد اپنا ٹھکانہ بنائیں گے. دعوت اسلامی پتہ ہے کیا ہے؟ دعوت اسلامی ہے ہی مسجد بھرو تحریک. امیر اہل سنت کا نعرہ اسی لیے ہے کہ لوگ اللہ کے گھر کو آباد کریں, ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں, دنیا بھر میں مسجدیں بھر جائیں, مسلمان اور مسجدیں بنائیں. آپ کی دعوت اسلامی انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا گھر بنائے گی انشاءاللہ. تو سچی توبہ کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے,
گانے باجے نہیں سنیں گے, شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے, بدکاری کے قریب بھی نہیں جائیں گے, ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, اور انشاءاللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب نے جو نیتیں کی ہیں اپنے کرم سے ان نیتوں پر استقامت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.